الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب الادب کا آج ہمارا 12واں سبق 12واں درس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس باب کو مکمل بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو باب ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے۔ کل کی ایک بات اس کو پہلے کلیئر کر لیں۔ کل کے درس میں ایک چیز تھی، اچھا کام اور برا کام۔ اچھا کام دائیں ہاتھ سے، برا کام بائیں ہاتھ سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو دائیں ہاتھ کو بائیں پر فضیلت دی ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بائیں کو کاٹ کے پھینک دیں۔ اللہ نے بایاں بھی ہاتھ بنایا ہے انسان کی ضرورت کے ساتھ، استنجے کے حوالے سے۔ اسی طرح آداب میں سے ہمیں یہ ادب بھی ملتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا لین دین بھی کریں تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں سے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی خرید و فروخت ہے، آپ بائیں سے نہ پکڑیں، دائیں سے پکڑیں، دائیں سے پیسے دیں، دائیں سے چیز دیں، یہ اچھے میں شامل۔ اسی طرح وہ چیزیں جو انسان کے معمولات میں شامل ہیں اور وہ کراہیت والی بھی چیزیں ہیں، مثلا وضو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے، سکھائی ہے کہ جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اس سے، اور جب صاف کرنا ہے تو اس سے، انگلی ناک کے اندر چلانی پھیرنی تو بائیں، ناک کو جھاڑنا ہے تو بائیں سے۔ اسی طرح کوئی چیز انسان کے لگ جاتی ہے، کوئی پرندے کا جاتے راستے میں مسئلہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں، تو اس کو اس میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ کوئی کوڑا کچرا کرکٹ اس طرح کی چیز ہے، اس میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے عام فہم سمجھنے کے لیے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ اگر دائیں کو فضیلت ہے تو بائیں کا اب کوئی کردار نہیں ہے یا اس کو برا جان لیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ یہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو کبھی بھی ٹچ نہیں کیا، پوری زندگی بایاں استعمال کیا۔ اب بایاں ہاتھ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، شرمگاہ بھی حصہ ہے، لیکن مقام مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق رکھی، اس چیز کا آپ نے خیال رکھا ہے، تو اس لیے یہ بھی آداب میں شامل ہے، اور یہ ان دونوں میں فرق ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح تکریم کے اعتبار سے بھی۔ آج کا جو ہمارا سبق یا درس ہے وہ 3 احادیث ہیں آخری اس باب کی۔ ایک تو ہے کپڑا لٹکانے کے حوالے سے، ٹخنے سے کپڑا لٹکانا اس سے متعلق ہے، اور دوسرا کھانے پینے کے حوالے سے ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ایک چیزیں ہیں۔ حدیث ہے پہلے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا کہ انسان کا لباس، خاص طور پہ مردوں سے متعلق ہے، عورتیں اس میں الگ ہے، کہ انسان کا لباس ہی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹخنوں پر کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ اس کے پتلون ہے، اس کے ٹراؤزر ہے، شرٹ، اس کا چادر ہے، تہبند جس کو ہم کہتے ہیں، شلوار ہے، کوئی بھی چیز، یعنی کہ جو بھی اظہار کے طور پر وہ استعمال کرتا ہے وہ سائز میں اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں۔ پہلا یہ، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے اندر تکبر، غیر تکبر، جان بوجھ کے کچھ نہیں، اس کا سائز ہی چھوٹا ہو۔ دوسری تقسیم اس میں یہ ہے کہ اس کا کپڑا تکبر کی وجہ سے تو نہیں ہے، ویسے چلا جاتا ہے، لمبا سل گیا یا لمبا پہن لیا، لیکن تکبر نام کی چیز نہیں ہے، ویسے کپڑا لٹکا رہ گیا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور بعد نے یہ کہا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، قصداً عمدن نہیں، کپڑا لٹکا ہے، لمبا سلا ہوا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ تکبر کرنا ہے، میں نے گھمنڈ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید، وہ حدیث کہ جس کا ازار یا جس کا کپڑا ٹخنوں کو ڈھانپتا ہے، ایسے ٹخنے جہنم میں، یہ اس کیٹیگری سے تھوڑا سا نیچے۔ اس حدیث میں کہ اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، یہ شدید ترین ناراضگی۔
اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. دونوں میں فرق ہے. نظر ہے، اللہ نے دیکھنا ہے، لیکن عذاب ضرور ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ان کا چادر لٹک جایا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیال تو بہت کرتا ہوں، پھر بھی تیبن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر باندھی جاتی ہیں. آج کل تو خیر نہیں زیادہ استعمال ہوتی، ورنہ اس کو باندھا جاتا ہے، چادر جس کو ہم کہتے ہیں. وہ انسان اگر پیدل چلتا ہو، اس کا پیٹ تھوڑا سا بھی اگر بڑا ہے نا، تو وہ سلپ ہو کے نیچے چلی جاتی ہے. سلپ ہو کے جب نیچے جاتی تو وہ کسی نہ کسی ایک طرف سے نیچے ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی میں اس کا خیال کرتا ہوں، اوپر کر لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو. وجہ اور سبب یہاں کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لٹکنے کو بچاتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، رکھتے اوپر تھے. اچانک چلتے ہوئے ڈھیلا ہونے کی وجہ سے نیچے ہو گیا تو فوراً اوپر کرتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی. تیسری کی کیٹیگری اس میں یہ ہے کہ بندہ تکبر کی وجہ سے لباس ہی بڑا سلواتا ہے، لباس ہی بڑا رکھتا ہے اور اس کو گھسیٹ کر چلتا ہے. یہ تکبر کے اندر ہے، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے بھی بندہ محروم ہو گیا، اور پھر اس کے ٹخنے جہنم میں بھی ہیں. ہم آج کی گرمی برداشت نہیں کرتے، جہنم کی تو بڑی شدید ہے. تو اس چیز سے ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جی کپڑا لٹکا ہوا ہے، اب نماز پڑھنی ہے. بعض نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ جس کے نے وضو کیا ہے اور اس کا ٹخنا ڈھانپا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا، وضو اس کا صحیح نہیں ہے، وہ نماز کے قابل نہیں. اتنی زیادہ بھی اس میں پابندی ہے. اور اسی طرح یہ مسئلہ اس میں ہے کہ جس کا کپڑا لمبا ہے، اب وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ ایسے ہی پڑھے. کپڑا فولڈ کرنا منع، کپڑا فولڈ کرنا منع ہے، لیکن ٹخنوں کو ننگا رکھنا اس سے زیادہ بڑا. اور کپڑوں کی جو فولڈنگ ہے وہ یہ والی بھی شامل ہے، نماز کے اندر یہ فولڈ نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی شامل ہے جو ہم رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے ان کو سمیٹتے ہیں. یہ ابھی میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، تو میں یہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے کھچاؤ نہ پڑے قمیض کو. تھوڑا نماز کے اندر یہ منع کہ ہم جب رکوع میں جائیں تو ذرا شلوار کو پکڑ کے یوں کر لیں، سجدے میں جائیں تو اس کو ذرا اور کھینچ کے اوپر کر لیں. یہ ہے کپڑے سمیٹنا نماز میں منع. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر آپ کا کپڑا لمبا ہے تو اب نماز بھی آپ ویسے ہی پڑھیں. مرد کو ہمیشہ ٹخنا ننگا رکھنا چاہیے، یہ اصل ہے. نماز کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ نماز کی ادائیگی میں حصہ ہے. اور پھر اللہ کی نظر رحمت تو زیادہ سخت ناراضگی ہے. ہم جہنم کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دنیا کی سختی نہیں برداشت کرتے، دنیا کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی تو بہت زیادہ. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. فیشن جائے باڑ میں، چھوڑ دیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہی فیشن ہے، وہی اوڑھنا ہے، وہی بچھونا ہے، اسی میں نجات. اور جس نے اس طرح کی کام کیا اس کے لیے اجر بھی اجر. باقی میڈیکل سائنس آج کل اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی کر چکی ہے، وہ آپ اس کا خود مطالعہ کر لیں. بات لمبی ہونے کی وجہ سے میں اس کو نہیں ذکر کرتا. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں لٹکانا چاہیے، لمبا نہیں ہونا چاہیے. اس کا خصوصی اہتمام بندے کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نہ جہنم کی آگ برداشت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کی نظر رحمت سے بندہ دور جا سکتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے اس میں اللہ کے صفات کا بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اگر نظر رحمت نہیں کرے گا تو بعض کہتے ہیں اللہ دیکھے گا نہیں. اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا. جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں ان پر بھی تو اللہ نے نظر رحمت کرنی ہے نا. یہ تو بطور سزا اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کریں، اور جو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا اس پر اللہ رب العالمین کی نظر رحمت ایٹومیٹکلی اس کے برعکس چیز ہوگی. عکس ہے، کپڑا لٹکائے گا، تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، غرور کرے گا، نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا. اور جو نہیں کرے گا اس کے اوپر نظر رحمت ہے. صاف سیدھی سمپل آسان بات ہے. اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد عبداللہ بن عمر جو کہ پچھلی حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ، اور جب پیے فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پیے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اور اسی طرح بائیں ہاتھ سے ہی وہ پیتا ہے. اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا. مومن اور شیطان، رحمان اور شیطان یہ برعکس ہیں، آمنے سامنے.
ان کا آپس میں تعلق نہیں۔ اگر رحمان والی صفات مومن کرے گا، مسلمان کرے گا تو مومن ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اگر وہ شیطان والے معاملات کرے گا تو پھر اس کا حشر ادھر ہے۔ اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان۔ بلکہ دائیں اور بائیں ہاتھ کا مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اللہ نے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دینا اس کا جو جنت میں جائے گا، اور اللہ نے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اس کا دینا جو جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی دائیں بائیں کی فضیلت میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا فاما من اوتیٰ کتابہ بیمینہ واما من اوتیٰ کتابہ بشمالہ، دونوں میں فرق ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانا اور پینا یہ دونوں دائیں ہاتھ سے جو کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہے، جو بائیں ہاتھ سے کرے گا اس کی دوستی شیطان سے۔ کیوں؟ اس میں شیطان کی صفات ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں اللہ کی صفات اپناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو بتلائی ہیں، مومنین کی صفات ان کو اپناتے ہیں، یا شیطان جو کام کرتا ہے اس کو اپناتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی پسند غیر مسلم کی پسند، ہم کس کو اپناتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم بھی دیا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی اور سورۃ نور میں بھی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جو شیطان کے خطوات ہیں، اس کے قدم، اس کی پیروی، یہ منع، یہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ شیطان کی پیروی سے اس لیے منع ہونا ہے کیونکہ وہ تمہیں برائی کا، گناہ کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی فحاشی تو نہیں، لیکن یہ شیطان کے خطوات ہیں، خط قدم کو کہتے ہیں، اس کی پیروی کرنا، قدم پر قدم چلنا، اس کے پیچھے پیچھے بالکل۔ تو اللہ نے اس کو کہا خطوات الشیطان۔ بایاں ہاتھ استعمال کرنا کھانے پینے میں، یا بائیں ہاتھ سے کھانا، چلیں استعمال لفظ میں کہتا کیونکہ وہ بندہ تو نکال رہا ہے، کھانا رکھ رہا ہے، استعمال ہوتا ہی کھانا، یہ بائیں ہاتھ سے اگر وہ کھائے یا بائیں ہاتھ سے وہ پیے تو وہ پھر خطوات الشیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا کھانا پینا بائیں ہاتھ سے بتلایا، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہے، تو اس لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ یعنی یہ سوال بھی آتا ہے کسی کا دایاں ہاتھ نہیں، وہ ہیں، ہم انسان ہیں، اس کا دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس شرعی عذر ہے کہ وہ کھانا بایاں ہی استعمال کرے گا نا، پھر وہ اس کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا اس چیز سے، وہ خطوات الشیطان میں شامل نہیں۔ لیکن جس کی استطاعت، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد آ گئی مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائیں ہاتھ سے کھانے والے کو کہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وابدأ بالیمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہو تو اپنے آگے سے کھاؤ، درمیان میں ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو، یہ آداب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تو نے کہا وہی ہو جائے، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے، دایاں پھر وہ قدرت، اس نے کہا قدرت نہیں رکھتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تجھے اس سے قدرت رکھے دے ہی نا، اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، وہ پھر بایاں ہی رہ گیا تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں دیکھی بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اگر کہیں تو یہ ہمیں انتہائی زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنے بچوں میں ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے، اور بچے بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو ساتھ بھی بٹھائیں، خود بھی اس چیز کا خیال کریں، بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، ان کو بھی تعلیم دیں۔ یہ آج کل خیر بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہے یہ کہ بچے کو دائیں ہاتھ میں پکڑاؤ وہ بائیں میں پکڑ لیتا ہے۔ اب ہچکولہ تو لگاتا ہے نا شیطان، اگرچہ وہ بچہ ہے، اس کے اوپر ابھی قلم نہیں چل رہا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا کچھ نہیں جا، لیکن تعلیم دینا، تربیت کرنا تو ہمارے ذمے ہے نا، یہ ہم اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث ہے اس بات کی، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب احادیث میں اس طرح کی جب سند آتی ہے نا تو محدثین نے یہ بات کہی کہ عمرو بن شعیب نے اپنے ابا سے یا دادا سے روایت کیا، ان دونوں میں بحث ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، میں وہ یہاں پر ذکر نہیں کرتا کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں گے، ذرا الجھ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اپنے ابا سے اور پھر اپنے دادا سے۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں، عمرو بن شعیب نے دادا سے کیا یا شعیب نے، عمرو کے جو والد ہیں شعیب، انہوں نے اپنے دادا سے کیا، یہ اس میں تھوڑا سا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل واشرب، کھاؤ اور پیو، والبس اور پہنو، یہ لباس ہم جو پہنے، وتصدق اور صدقہ کرو، فی غیر صراف،
ولا مخیلۃ، بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ ہم تو کسی کو 10 روپے بھی دے دینا تو ہم اکڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اخرجہ ابو داؤد و احمد وعلقہ البخاری، امام ابو داؤد اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تعلیق کہتے ہیں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے نا، روایات کی ہیں، اس میں نہیں بلکہ اس کے نیچے تعلیق کہتے ہیں حاشیے کو، نیچے فٹ نوٹ کو، تو وہاں امام بخاری نے یہ ذکر کی ہے۔ بعض محدثین نے اس کے اندر ایک راوی قتادہ ہیں، وہ مدلس ہیں، عنعنہ مدلس یعنی کہ وہ بات دوسری طرح سنی نہیں ہوتی لیکن کہتے ہیں ہاں میں نے سنی، اس طرح تو قتادہ ہیں، ان کی وجہ سے بعد نے اس سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس طرح لباس پہننا ہے، کھانا پینا ہے، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ 2 بندوں کو کھانا ہے، آپ نے 10 کا کر لیا۔ اسراف کیا ہے؟ آپ کے پاس لباس ضرورت کا ہے، اس کے باوجود آپ لباس بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ جوتا آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اس کے باوجود آپ جوتے خریدتے جا رہے ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس میں بڑا سخت قول ہے، پیٹ بہت زیادہ بھر کے کھانا کھا لینا، یہ اسراف۔ انسان کو ضرورت نہیں، اتنا کھانا کھا لیا کہ اب سانس نہیں اس کو آ رہا، یہ اسراف۔ اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، ایک پانی کا، ایک کھانے کا اور ایک سانس کا، اس میں بھی انسان کو نرم رہنا ہے، یعنی اسراف کی ڈیفینیشن یہ۔ اور اللہ رب العالمین اسراف کرنے والے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اور جو مومنوں کی صفات اللہ نے ذکر کی نا خصوصی طور پر سورۃ الفرقان میں، وہاں اللہ نے کہا والذین اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر، لم یسرفوا ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے۔ اسراف کہتے ہیں ضائع کرنے کو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ ضائع کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہم فنکشنز پر چلے جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ایسے جیسے کھانا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہمارا معاشرتی ناصور ہے، پلیٹ پکڑی بھر لیا، اس کے بعد کھایا ہی نہیں گیا، چھوڑ دیا۔ کھانا کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، آدھا ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے، آدھا چھوڑ دیا۔ بھئی ہڈی ٹھیک ہے، جن شیطان اس کی خوراک ہے، لیکن جو گوشت ہے وہ انسان کی خوراک ہے۔ آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق نکالیں، پلیٹ صاف کریں۔ آپ جو چھوڑ رہے ہیں، بھلے آپ نے پیسے لگائیں، خریدا ہے، جی بولو جی میں نے خریدا ہوا ہے، میری مرضی، یہ اللہ کا ہے دیا ہوا، اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ نے خریدا بھی ہے تو مال بھی تو اللہ نے دیا ہے نا۔ ہوٹلنگ آپ نے کرنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 افراد ہیں، 10 کا آرڈر دے دیا، کھا لیا، باقی چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ضائع ہی کرے گا نا، یا کوئی مانگنے والا ہو اس کو دے دے گا۔ لیکن وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز لینی ہے اور کیا نہیں لینی۔ تو بہرحال یہ اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، اس پہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں حد الامکان بلکہ بچنا چاہیے۔ مومنوں کی صفت میں سے یہ صفت ہے کہ وہ نہ اسراف کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، نہ ضائع کرتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں، ضرورت کے تحت خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، ضرور خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھا جوتا لیں، اچھی گاڑی لیں، اچھا گھر رکھیں، اچھی خوشبو استعمال کریں، اچھا کھانا کھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضائع نہ کریں۔ اس مال و دولت کی وجہ سے تکبر، گھمنڈ، غرور نہ کریں، دوسرے انسانوں کو نیچا نہ دکھائیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ زیادہ دے گا۔ یہ مومنوں کی اللہ رب العالمین نے تربیت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اسی پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑ پسند نہیں ہے۔ زمین کے اوپر بندہ کیوں زور سے چلتا ہے جب اس نے جانا ہی زمین میں؟ تو یہ بات انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور ایک اور بات میں کرتا ہوتا ہوں کہ انسان کو نا میں کے لیے بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے میری تخلیق کس چیز سے رکھی، اس چیز سے اللہ نے تخلیق رکھی ہے جس سے انسان خود کراہت کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مادہ منویہ جو ہے انسان کا، اسی سے اللہ نے تخلیق کیا ہے نا۔ اللہ رب العالمین کا نظام سسٹم ہے۔ اب انسان اس سے کتنی کراہت کرتا ہے، اگر اس کو محسوس ہو جائے کہ شاید میرے کپڑے پر بھی لگا ہے تو وہ فوراً کپڑا بدلتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ نے اس کی تخلیق ایسے رکھی تو پھر کون سا گھمنڈ، غرور، تکبر؟ پھر اس نے زمین پر چلنا ہے زمین کے اندر جانے کے لیے، اب زمین کے اندر جانا ہے تو پھر زمین کے اوپر کیوں وہ سخت پیر رکھتا، پھر کیوں تکبر کرتا ہے، پھر کیوں دوسروں پہ وہ روک ڈالتا ہے؟ تو یہ سمجھے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے تو پھر مجھے پھلدار شاخ بننا چاہیے، جھکا رہنا چاہیے، مجھے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور یہ جس معاشرے کے اندر چیز پیدا ہو جائے، آپ یقین کریں مارا ماری ختم ہو جائے گی،
انا، دنگا، فساد، سب چیزیں ختم ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں بہترین معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک ہمارا باب کتاب الجامع سے پہلا باب الادب یہ مکمل ہو گیا. آگے انشاءاللہ دوسرا باب ہے، وہ اللہ نے توفیق دی، زندگی رکھی تو رمضان کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. یہ 12 ابواب، یہ جو 12 ہمارے درس ہیں یہ آپ کو ریکارڈڈ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے.